آج کے اس ایکسپلینر میں ہم تاریخ کی سب سے عظیم اور حیرت انگیز آزمائش پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایمان اور قربانی کی ایک ایسی داستان ہے جس نے پوری انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، لگاتار تیسری رات آسمان سے ایک حکم نازل ہوتا ہے، اور حکم بھی کیا، خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک باپ اپنی سب سے محبوب چیز، اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اس عظیم آزمائش کی شروعات تھی جس کا ڈر انسانی سوچ سے بھی باہر ہے۔ پہلا حصہ، ربانی آزمائش کا آغاز۔ اس کہانی کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ایک لفظ کو جاننا بہت ضروری ہے، خلیل، یعنی اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم کو یہ بے حد اعلیٰ لقب دیا گیا تھا، اور سورس کے مطابق انہی خلیل کو اپنے انتہائی حسین بیٹے حضرت اسماعیل کے قربانی پیش کرنے کا یہ مشکل ترین ٹاسک دیا گیا تھا۔ سفر کی تیاری کی تفصیل واقعی دل چیر دینے والی ہے۔ حضرت ابراہیم بچے کی والدہ حضرت ہاجرہ سے کہتے ہیں کہ بچے کو نہلایا جائے، نئے کپڑے پہنائے جائیں، کیونکہ کسی بڑی دعوت پر جانا ہے۔ سوچئے، ایک طرف ماں دعوت کے لیے بچے کو سنوار رہی ہے، اور دوسری طرف ایک باپ چھپکے سے اپنی بغل میں چھری اور رسی چھپا رہا ہے۔ یہاں پر اس سورس میں ایک بہت ہی زبردست موازنہ کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے حالات دیکھیں تو ہم سے اپنی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں نہیں چھوٹتیں۔ کوئی تاش نہیں چھوڑ پاتا، کسی سے جوا نہیں چھوٹتا، کوئی شراب نہیں چھوڑ سکتا، اور وہاں ایک باپ کو اپنا خوبصورت اور اکلوتا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرق صاف ظاہر ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، شیطان کے فریب کی مزاحمت۔ یہاں امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ بتایا گیا ہے۔ جب وہ اپنے آخری وقت میں تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تک میری سانس باقی ہے میں شیطان کے دھوکے سے محفوظ نہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان پر سب سے بڑا حملہ ٹھیک اس وقت کرتا ہے جب انسان جذباتی طور پر سب سے زیادہ نازک حالت میں ہوتا ہے۔ اور بالکل یہی یہاں ہوا۔ اس آزمائش کو روکنے کے لیے فریبی شیطان نے 3 بے چین کوششیں کیں۔ پہلے وہ ایک ہمدرد بابا یا بزرگ کا روپ دھار کر آیا تاکہ ماں کی ممتا کو بھڑکا سکے۔ پھر اس نے بچے کو موت کا خوف دلایا، اور آخر میں باپ کے دل میں بیٹے کی خوبصورتی اور محبت کو ابھارنے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن ان کا عزم دیکھیں، حضرت ہاجرہ نے صاف کہہ دیا کہ اگر رب کا حکم ہے تو ہزاروں اسماعیل قربان کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے اور پھر باپ بیٹے نے اس فریبی کو کنکریاں مار کر بھگایا۔ اور حیران کی بات یہ ہے کہ آج تک حج کے دوران رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اسی عظیم یاد کو تازہ کرتا ہے۔ تیسرا حصہ، اسماعیل کی رضامندی۔ جب یہ دونوں پہاڑی پر پہنچتے ہیں تو جو گفتگو ہوتی ہے وہ سورس میں بہت خوبصورتی سے اشعار کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ باپ نے پوچھا، میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جواب میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ بیٹے نے فوراً کہا، وہ کیجئے جس کا حکم ملا ہے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ملوں گا۔ اور پھر حضرت اسماعیل نے 2 آخری درخواستیں کیں۔ پہلی، میرے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں، اور دوسری ہے کہ اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیں۔ ان درخواستوں کے پیچھے کی وجہ کسی کو بھی رلا سکتی ہے۔ ہاتھ پاؤں اس لیے باندھنے کو کہا تاکہ ذبح ہوتے وقت درد کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو رب کو ناپسند ہو، اور آنکھوں کی پٹی اس لیے تاکہ جب چھری چلے تو باپ اپنے حسین بیٹے کو دیکھ کر محبت میں پڑھ کر چھری نہ روک دے۔ یہ وفاداری کی انتہا تھی۔ چوتھا حصہ، چھری کا انکار۔ اب کہانی اپنے عروج پر ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں، ٹھیک سے پکڑتے ہیں اور گلے پر پوری طاقت سے تیز چھری چلاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک حیرت انگیز معجزہ ہوتا ہے۔ وہ تیز چھری اپنا کام کرنے سے مکمل انکار کر دیتی ہے۔ جیسا کہ سورس تفصیل سے بتاتا ہے، چھری اصل میں ڈر گئی تھی۔ اسے آسمان سے سخت دھمکی ملی تھی کہ اگر اس نورانی نسل کا ایک بال بھی کاٹا گیا، جس نسل سے آگے چل کر آخری نبی حضرت محمد تشریف لانے والے تھے، تو اس چھری کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ جب آنکھوں کی پٹی کھولی گئی اور چھری کی نوک رکھ کر اوپر سے سارا وزن ڈالا گیا، تب بھی ایک اشرفی کے برابر جسم نہیں کٹا۔ چھری کی نوک سامنے لکڑی کے دستے میں دھس گئی۔ ہر کوشش رک گئی۔
کیونکہ یہ امتحان خون بہانے کا نہیں، صرف اور صرف دل کی تسلیم کا تھا۔ آخری حصہ، قربانی کی میراث۔ جب دنیا کے حساب سے سب کچھ قربان ہو چکا تھا، ٹھیک اسی وقت فرشتہ جبریل آسمان سے ایک جنتی مینڈھا لے کر آتے ہیں تاکہ اسے بیٹے کی جگہ فدیہ کے طور پر قربان کیا جائے۔ آسمان نے گواہی دے دی تھی کہ یہ عظیم باپ اپنی آزمائش میں پوری طرح کامیاب ہو چکا ہے۔ اس ایکسپلینر سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مکمل واقعہ ہی قربانی کی اصل بنیاد ہے۔ آج جو پوری دنیا میں ہر سال بھیڑ، بکرے اور اونٹ قربان کیے جاتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اسی بے مثال عقیدت اور تسلیم کی یاد میں ہی کیے جاتے ہیں۔ اس پرخلوص فرمانبرداری نے حضرت ابراہیم کو ایسی عظمت دی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ اپنا سب کچھ رب کے حوالے کر کے انہوں نے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے سچی قربانی کا ایک نہ مٹنے والا راستہ تیار کر دیا۔ تو اس ایکسپلینر کو ختم کرتے ہوئے ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم سے ہماری چھوٹی چھوٹی پسندیدہ عادتیں نہیں چھوٹتی، آخر سچی قربانی اور کسی عظیم مقصد کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کا اصل مطلب کیا رہ گیا ہے؟ ذرا سوچئے، ضرور سوچئے۔